اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس ذات لا یزال کے لیے جس نے انسان کی تخلیق فرما کر خلیفۃ اللہ ہی منصب عطا فرما کر اشرف المخلوقات بنایا، اور بے حد و بے پایان درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن عناصر سے انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے وہ عناصر مختلف نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو مادی اور ظاہری چیزوں پر نظر رکھنے والوں کی نظر میں انسان کی شخصیت کے لیے کچھ اور معیار بتاتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات اور قرآنی حیات بخش تعلیمات کی روح سے دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی شخصیت کے لیے انسان کی شخصیت کے عناصر کو 4 چیزوں میں بیان فرمایا. سب سے پہلا عنصر عقل ہے، اور دوسرا دین، تیسرا عنصر حیا، اور چوتھا عنصر عمل صالح ہیں. مرحلہ گفتگو ہماری حیا کے بارے میں ہے، حدیث میں ہے. ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جس میں حیا کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ من لا حیاء لہ لا دین لہ. جس انسان کے اندر حیا نہیں اس کے لیے کوئی دین نہیں. یعنی یہاں پر امام علیہ السلام دین اور حیا کو ایسی دو چیزیں قرار فرما رہے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور ایک کے چلے جانے سے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. علم نفسیات میں حیا سے کیا مراد ہے؟ علماء اخلاق اور علماء نفسیات اس مورد میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حیا سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسا قوہ ہو، ایک ایسی قوت اور ایک ایسی چیز ہو جو انسان کو کنٹرول کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے، جس کے وجود سے انسان نامشروع چیزوں کا مرتکب نہیں ہوتا، وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا. ایک ایسی پاور جو انسان کو کنٹرول کر دیتی ہے، اس کا نام حیا ہے. جب انسان اپنی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سیاسی زندگی میں اور انفرادی طور پر اس مادے کا حامل ہو جاتا ہے، یعنی حیا کا حامل ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں ایک حیادار مخلوق کے طور پر جس کے اندر حیا ہے، جس کے اندر کنٹرول کرنے والی چیز ہے، اس بنیاد پر وہ ہر بات نہیں کرتا، ہر عمل انجام نہیں دیتا، بلکہ وہ چیزیں جو شریعت سے ہم آہنگ ہو، وہ گفتار جو شریعت سے ہم آہنگ ہو، کسی کے لیے اذیت و آزار کا سبب نہ بنے، ایسا عمل جس کے لیے خدا نے اجر و ثواب قرار دیا ہو اس کا مرتکب ہو جاتا ہے. ایسا عمل جس نے اسلام نے اس کو اجازت دی ہے اس عمل کو انجام دیتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ یہ اس چیز کی وجہ سے کہ جس کو اللہ نے حیا کی صورت میں انسان کے اندر قرار فرمایا ہے. انسان حیا کس سے کرے؟ انسان الحیاء من اللہ، الحیاء من الناس، اللہ سے حیا کرے. اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے واجبات پر، اللہ کی طرف سے جو واجبات ہیں ان کی اطاعت کریں،
اور اللہ نے جن چیزوں سے اس کو منع کیا ہے اس جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ الحیاء من الناس، وہ لوگوں سے حیا کرتا ہے، ہر کام انجام نہیں دیتا۔ لوگوں سے کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، کس طرح سے ان کے سامنے پیش آنا ہے، وہ حیا کی بنیاد پر اس کی گفتگو ہوتی ہے، حیا کی بنیاد پر اس کا عمل جو ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو وہ یہ الحیاء من الناس، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کے بارے میں فرمایا کہ حیا کی دو قسمیں ہیں، الحیاء حیاءان، حیاء العقل و حیاء الحمق، فحیاء العقل هو العلم و حیاء الحمق هو الجہل۔ حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک عالمانہ حیا ہے، ایک عاقلانہ حیا ہے، اور دوسری قسم احمقانہ حیا ہے اور ایک جاہلانہ حیا ہے۔ وہ حیا جس کی بنیاد پر وہ دین پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، کسی صورت میں بھی دین پر عمل پیرا ہونے سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھتا، کہیں پر دینی احکامات پر عمل پیرا ہونے سے اس کی توہین ہوتی ہے، تو یہ جاہلانہ حیا ہے کہ وہ اس توہین کے ڈر سے اس کو انجام نہ دے۔ عاقلانہ حیا وہ حیا ہے جس میں دینی تعلیمات کے مطابق مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائے، اگرچہ اس کی توہین کی جا رہی ہو، خیال کیا جاتا ہے کہ میری توہین ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی ذلت کا باعث ہے، لیکن یہ عاقلانہ حیا ہے۔ اور انسان جب ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، معمولی سی اذیت پر، معمولی سے آزار پر اور معمولی سی توہین پر اسلامی تعلیمات سے دور ہو جانے والا انسان اس بناوٹی حیا کی وجہ سے، احمقانہ حیا کی وجہ سے اور جاہلانہ حیا کی وجہ سے وہ دینی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا۔ لہذا روایات میں یہ بات ملتی ہے، جس انسان کے اندر حیا ہو وہ مکمل طور پر دین پر عمل کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں فرمایا الحیاء والایمان مقرونان فی قرن، حیا اور ایمان دونوں نزدیک ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ایک ہی شاخ پر، ایک ہی ٹہنی پر۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ صَاحِبُهُ، جب ایمان اور حیا میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا خود بخود اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، یعنی جس انسان کے اندر ایمان نہیں اس کے اندر حیا بھی نہیں ہے، اور جس انسان کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے، جس انسان کے اندر ایمان نہیں اس کے پاس دین بھی نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء هو الدین کلہ، یعنی حیا پورے کا پورا دین حیا ہے، یعنی جس انسان کے اندر حیا ہو وہ گویا پورے دین پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ یہ عنصر انسان کی شخصیت کا ایک اہم ترین عنصر ہے، جس کی بنیاد پر انسان کو تشخص ملتا ہے اور اس کی شخصیت تشکیل پاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔